شوہر نے سلمہ کو کیوں طلاق دے دی؟ سلمہ کی شادی کے 4 سال ہو چکے تھے، مگر خوشی میں ایک خلا تھا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے گھر تعلق سرد ہو گئے۔ شوہر نے اسے بانجھ کہہ کر طلاق دے دی۔ طلاق نے سلمہ کی زندگی پلٹ دی۔ بھائی کے گھر پہلے ہی غربت کی پڑی تھی، گھر میں جگہ کم اور مشکل زیادہ تھی، کھانے کی مقدار کم اور قرضے بڑھتے جا رہے تھے۔ سلمہ نے گھر کا چولہا جلانے کے لیے اپنی عزت مندی کو مضبوط رکھا اور ایک فیکٹری میں پیکنگ کا کام شروع کیا۔ فیصل آباد کی وہ فیکٹری شہر میں مشہور تھی۔ وہاں وقت گزارنا آسان نہ تھا، مگر کام کرنا لازم تھا۔ وہ صبح سویرے جاتی اور شام دیر تک محنت کرتی۔ کام کے دن اس کے لیے امید کی روشنی بن گئے۔ پیدا ہونے والے نیا پروجیکٹ فیکٹری مالک طارق صاحب کے لیے لاکھوں کا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ ایک معمولی ورکر کے ہاتھ سے کام اتنی صفائی کے ساتھ بخوبی نکل رہا ہے۔ طارق صاحب نے دیکھا کہ سلمہ کے ہاتھ میں برکت ہے۔ اس نے اکثر نئے کام اسی کے سپرد کیے۔ روزانہ کی محنت کے صلے میں سلمہ کی حالت بدلنے لگی۔ اس کی تنخواہ بڑھ گئی۔ اس کے گھر کے حالات میں ہلکا سا فرق آیا، مگر قسمت نے اسے ایک دن مالک کے آفس میں بلوا دیا۔ آفس جانا سلمہ کے لیے بڑے اعزاز جیسا تھا، مگر اس کے دل میں گھبراہٹ اور اندیشہ بھی تھا۔ جب وہ آفس کے باہر کھڑی ہوئی تو ایک اسٹاف ملازم نے اسے اندر جانے کو کہا۔ آفس داخل ہوا تو وہاں کا ماحول اس کی توقع سے بہت مختلف تھا۔ شاندار فرنیچر اور مہنگی چیزیں اس کے سامنے تھیں۔ طارق صاحب مسکرا کر بیٹھے تھے اور ان کے سامنے ایک آدمی موجود تھا۔ اس آدمی کی پشت اس طرف تھی، مگر وہ پرکشش لگ رہا تھا۔ سلمہ نے سر جوڑ کر سلام کیا۔ طارق صاحب نے بڑے پیار سے کہا کہ سلمہ بھائی، تم جانتی ہو میں تمہیں عزت دیتا ہوں۔ تم نے محنت کی اور کمپنی کے لیے کامیابی لائی۔ سر، میرا اندازہ کچھ اور تھا۔ اس دن مالک نے ایک آفر دی جو سلمہ کے لیے حیران کن تھی۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں بہتر پوزیشن دیں گے، مگر اس کے بدلے میں ایک شرط رکھی گئی۔ اس شرط نے سلمہ کے دل میں خوف بھر دیا۔ وہ فوراً باہر آ گئی۔ رات کو اس نے سوچا کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اس نے اپنے باپ کی کمی محسوس کی۔ اگر باپ زندہ ہوتا وہ اسے ایسے حالات میں نہیں چھوڑتا۔ وہ روتی رہی اور اپنے بھائی کے بارے میں سوچا۔ اس کے پاس اب کوئی سہارا نہیں۔ امی نے پھر اسے رو کر کہا کہ اگر تم آفر قبول کرو تو مل بھی سکتی ہے عزت اور روٹی۔ سلمہ نے انکار کر دیا اور کہا میں عزت بیچ کر کچھ نہیں لوں گی۔ اس آواز میں غصہ بھی تھا اور شرم بھی۔ اس نے کمپنی چھوڑ دی اور رات اندھیرے میں گھر واپس آئی۔ رات کے بعد فیکٹری میں حالات بدلنے لگے۔ ٹھیکیدار اور کچھ لوگ مل کر سلمہ پر پریشر ڈالنے لگے۔ ایک دن ٹھیکیدار نے اسے بتایا کہ اس کے بدلے میں اگر وہ ساتھ دے گی تو اس کے بھائی کی نوکری اور گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس دھمکی نے سلمہ کا دل غمگین کر دیا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے بھائی کی نوکری پہلے ہی ڈگمگا رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر اس نے انکار کیا تو خاندان مزید غربت میں ڈوب جائے گا۔ ایک شام اس نے آخری بار آفس کا رخ کیا اور وہاں وہی آدمی ملا جس کی پشت پہلے دکھائی دی۔ اس نے سلمہ کی حالت دیکھ کر کہا کہ تمہارے باپ نے میرے خاندان کو تباہ کیا تھا۔ میں نے تمہارے گھر والوں کی عزت لوٹنے کا ارادہ کیا، مگر جب میں نے تمہیں قریب سے دیکھا تو دل کا ایک حصہ نرم پڑ گیا۔ تم نے اپنے باپ کے گناہوں کا خاتمہ نہیں کیا، مگر تمہاری معصومیت نے میرے دل کو چھو لیا۔ اسی دن اس نے اعتراف کیا کہ اس نے آپ کے شوہر کے ذہن میں شک بوئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارا سابق شوہر عمر دراصل میری سازش کے شکنجے میں آ گیا تھا۔ میں نے لوگوں میں یہ افواہ پھیلائی کہ تمہارا رشتہ سراسر غلط تھا اور میں نے اسی بنیاد پر طلاق کا مشورہ دیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے ایک زہریلا نسخہ استعمال کیا جس کا اثر تم پر ہوا اور تم 2 دن کے لیے بے ہوش رہی تھی۔ یہ سن کر سلمہ کا دل ہل کر رہ گیا۔ وہ خود پر فخر محسوس نہیں کر سکی۔ اس نے پوچھا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ تمہارے باپ نے اس کے پرانے کاروبار کو تباہ کیا تھا اور اس نے بدلہ لینا چاہا۔
وہ دن رات اس کا تعاقب کرتا رہا اور پھر ایک دن اس نے منصوبہ بنایا کہ تمہاری عزت کو داغدار کرے گا۔ اس کا نقاب اترا تو سلمہ کو غم کے سمندر میں ڈبو دیا۔ اب صورتحال بدل گئی۔ وہ آدمی جس نے اسے نقصان پہنچایا تھا خود اسے معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ زندگی بھر شرمندہ رہے گا۔ اس نے پیشکش کی کہ وہ سلمہ کو اپنا بیوی بنائے گا اور اپنے پاس لے جائے گا تاکہ وہ اس کے خاندان کو سہارا دے سکے، مگر اس کی پیشکش سن کر سلمہ کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ جانتی تھی کہ عزت کا سودا کوئی قیمت پر نہیں بیچ سکتا۔ اس نے سچ کو قبول کیا اور کہا کہ اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، نہ کہ کسی انسان کی دنیا۔ اس نے ان سب لوگوں سے دوری اختیار کر لی جو اس کی عزت کو مجروح کرنا چاہتے تھے۔ فیکٹری سے نکلتے ہوئے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا عہد کر بیٹھی کہ وہ دوبارہ کبھی کسی کی ناپاک خواہش کی قیمت ادا نہیں کرے گی۔ سلمہ نے پھر جد و جہد راستہ چنا۔ اس نے محنت سے پیسے جمع کیے اور اپنے اور بھائی کے لیے چھوٹا سا کرایہ کا مکان لیا۔ وہ دن رات مزدوری کرتی اور اپنے بھائی کی مدد کرتی۔ کچھ مہینے گزرے تو اس نے محسوس کیا کہ اللہ نے اس کے صبر کو سنا، اس کی روزی بہتر ہوئی اور حالات سدھرنے لگے۔ ایک دن جب وہ بازار سے واپس آ رہی تو ایک باشعور آدمی اس کے قریب آیا۔ اس نے اپنے تعارف میں بتایا کہ اس کا نام فراز ہے اور وہ شہر کا ایک سادہ مگر نیک دل انسان ہے۔ فراز نے سلمہ کی حالت دیکھی اور اس کی محبت اور ہمت سے متاثر ہوا۔ وہ آرام سے بات کرتا اور کسی کی طرح پیش نہیں آتا تھا۔ پھر جیسے دن گزرے وہ بہمی گفتگو میں ایک دوسرے کے قریب آئے اور فراز نے سلمہ کی محنت پاک دل پن کو سراہا۔ اسی دوران فیکٹری کے حالات میں تبدیلیاں آئیں اور ٹھیکیدار کی سازشیں آہستہ آہستہ بے نقاب ہو گئیں۔ لوگوں نے سچ جان لیا اور ٹھیکیدار کا چہرہ نیچے آ گیا۔ اس نے عزت سے پیچھے ہٹ کر رہنا سیکھا۔ وقتی خوشی کے باوجود سلمہ نے اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت اور کام میں مشغول رکھا۔ فراز نے سلمہ کو شادی کا پیغام دیا مگر سلمہ نے سوچا کہ پھر اپنے دل کی جانچ کرنی چاہیے۔ اس نے دعا کی اور اپنے رب سے رہنمائی مانگی۔ اس نے سوچا کہ اس کی زندگی کا مقصد صرف بقا نہیں بلکہ سچائی اور خدمت ہے۔ فراز نے سمجھداری اور استقامت دکھائی۔ اس نے سلمہ کے ساتھ شراکت کا وعدہ کیا اور ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیا۔ جلد ہی ان دونوں نے نکاح کر لیا۔ شادی سادگی سے ہوئی مگر دل سے کی گئی تھی۔ سلمہ نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق لیا اور اپنے نئے گھر کو اپنی محنت کا اثاثہ بنایا۔ گھر میں امن تھا اور بھوک نے دروازہ چھوڑ دیا۔ بھائی کی نوکری بھی ٹھیک ہو گئی۔ گھر اب امید کی روشنی سے بھر گیا تھا۔ سلمہ کی شادی سرفراز کے ساتھ ہو چکی تھی۔ اب فیصل آباد کے ایک چھوٹے سے گھر میں وہ پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا دل اب پہلے جیسا بوجھ محسوس نہیں کرتا تھا۔ روز صبح وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ناشتے کی میز پر بیٹھتی اور رب کا شکر ادا کرتی کہ آخرکار اس کے نصیب سے تکلیف کا پہاڑ ہٹ چکا ہے، مگر دوسری طرف انجام کی گھڑی تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ سلمہ پر ظلم کرنے والے وہ لوگ اب مکافات عمل کی آگ میں جلنے والے تھے۔ سب سے پہلے اس کا پرانا شوہر عامر، جس نے 4 سال ساتھ نبھانے کے بعد اسے بانجھ کہہ کر طلاق دے دی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ بانجھ وہ نہیں بلکہ عامر خود تھا، مگر مرد نے اپنی انا کی خاطر سارا الزام بیوی پر لگا دیا۔ طلاق کے بعد کچھ عرصہ تک عامر نے بڑھائی مچائی، دوستوں کے سامنے فخر سے کہتا میں نے بانجھ عورت سے جان چھڑا لی ہے۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ سلمہ فیصل آباد میں نہ صرف خوش ہے بلکہ سرفراز کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہے تو اس کے دل میں عجیب سی چبھن ہونے لگی۔ پھر مکافات عمل شروع ہوا۔ عامر نے دوسری شادی کی مگر چند ماہ بعد رپورٹوں نے سچ کا پردہ چاک کر دیا۔ اس میں خود اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ جب خاندان کو پتہ چلا تو لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ بیوی نے عدالت میں خلا لے لیا۔ دوسری خاندان والیوں نے رشتے دینے سے انکار کر دیا۔ دفتر سے نکال دیا گیا۔ قرض بڑھ گیا یہاں تک کہ وہ اکیلا ایک کمرے میں بیٹھ کر سر پکڑ کر رونے لگا۔ کہتا یہ سب سلمہ کی بد دعا ہے، اس نے میرے دل سے نکل کر خدا کے پاس جا کر میری قسمت میں آگ بھر دی ہے۔ اب بات آتی ہے مالک باس پر، وہ جو عورتوں کو عزت دینے کے بہانے دراصل ان کا جسمانی غلط فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ سلمہ نے انکار کے بعد اس کی بدنامی بڑھتی گئی۔ ایک انسپیکٹر نے چھاپا مار کر اس کی فیکٹری کو سیل کر دیا۔ مال ضبط ہوا۔
ٹھیکے منسوخ ہوئے، مزدور بھاگ گئے، بینک کے کیس کھل گئے، وہ سڑک پر آ گیا۔ پھر اسے دل کا شدید دورہ پڑا اور کچھ عرصے بعد وہ ہسپتال کے بستر پر لاچار پڑا رہتا تھا، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ایک رات اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، مجھ سے سلمیٰ کو کمزور عورت سمجھ کر ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں کا آنسو میرے لیے عذاب بن گیا ہے۔ ادھر سلمیٰ کے گھر خوشی کی کرن روشن ہوئی، اللہ کی مہربانی سے اسے ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ سجدے میں جا گری، کہتی، یا رب، مجھے سرخرو کر دیا، تو نے میری ماں کی ممتا کو سچ ثابت کر دیا۔